قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے، اور اس نسبت سے ہم آج 26ویں پارے سے بعض منتخب آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے چند باتیں وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مقصد اس پروگرام کا خصوصیت سے یہ ہے کہ احباب کرام کو اس طرف توجہ پیدا ہو، اشتیاق پیدا ہو کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے آگاہی حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، ان حقائق اور معارف سے اپنے وجود کو، اپنے قلوب و اذہان کو سیراب کریں، اور ان انوار سے خود منور ہوتے ہوئے پھر دوسری دنیا تک بھی، دوسرے لوگوں تک بھی ان حقائق و معارف قرآنی کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سورہ احقاف 26ویں پارے میں ہے، اس میں اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، کفا بہی شہیدم بینی و بینکم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محض الہام جب تک اس کے ساتھ فعلی شہادت نہ ہو ہرگز کسی کام کا نہیں۔ دیکھو، جب کفار کی طرف سے اعتراض ہوا کہ لستا مرسلہ، یعنی وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ خدا کے رسول نہیں ہیں، تو جواب دیا گیا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم۔ یہ سورہ رعد کی آیت ہے، یعنی ان قریب خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت میری صداقت کو ثابت کر دے گی، بس الہام کے ساتھ فعلی شہادت بھی چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی جو لوگ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ مفتری ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفا بہی شہیدم بینی و بینکم، کہ ان کو یہ بتا دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے لحاظ سے کافی ہے۔ اس کی فعلی شہادت یہ بتائے گی۔ یہی وہ اصول ہے جو حضرت اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی چسپاں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو نعوذ باللہ مفتری کہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کس کے ساتھ ہے۔ خدا تعالیٰ کا اس جماعت کے ساتھ سلوک جو ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ خدا کی طرف سے ہیں، اور ان کے مخالفین جو ہیں ان کی زمین سکڑ رہی ہے، ان میں سے سعید فطرت لوگ نکل کر اس جماعت میں داخل ہوتے جاتے ہیں، ان کی زمین سکڑ رہی ہے اور احمدیت کی زمین پھیل رہی ہے، اور اس دین کی خدمت کے لحاظ سے غلبہ اسلام کے لیے جو کوششیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد خلافت کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، ان مہمات کی کامیابی، وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص سلوک ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جماعت سچی جماعت ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے۔ تو خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کو بھی دیکھنا چاہیے، محض اپنے خود ساختہ معیاروں پر ہی نظر رکھ کر کسی کو سچا یا جھوٹا قرار نہ دیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو یہ دیکھیں کہ خدا کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ وہ سلوک ہے جو وہ سچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یا وہ سلوک ہے جو وہ جھوٹوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی ایک اصول ہے جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے سچے کی پہچان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔
کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شاہد نے گواہی دی تو وہ تو ایمان لے آیا لیکن تم تکبر کرتے ہو۔ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے متعلق یہ خبر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ موسیٰ تو ایمان لے آئے لیکن تم جو ہو اس کا انکار کر رہے ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جگہ شاہد سے مراد حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے ایمان لانے سے مراد آنے والے نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، جن کی آمد کی آپ علیہ السلام نے گواہی دی تھی، جیسا کہ فرمایا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ استثناء باب 18 آیت 18۔ آپ فرماتے ہیں اس جگہ وستکبر تم سے مراد بنی اسرائیل کی وہ قوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والی تھی۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تمہاری امت کا بانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا مگر تم اس کے منکر ہو، گویا ہمیشہ سے تمہارا شیوہ ہی انکار ہے جو تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے مسائل کے دینی اسلامی مسائل کے استخراج کے لیے پہلی جو کتب ہیں یا پہلے جو انبیاء ہیں یا پہلی جو تعلیمات ہیں ان سے مدد نہیں لینی چاہیے، ان کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھیں کیسا لطیف استنباط فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہدہ شاہد من بنی اسرائیل۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا کیوں حرام ہو گیا؟ تو اسی لیے قرآن کریم کی اس تعلیم کے اور اس رہنمائی کے مطابق ہی ہم بسا اوقات جب عیسائیوں سے یا دوسرے مذاہب والوں سے بات کرتے ہیں تو انہی کی جو کتب ہیں ان سے بعض پیش گوئیاں اور جو حوالے ہیں وہ پیش کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں، آپ کے نبی نے فرمائی تھیں، ہم بھی اس نبی کی سچائی کے پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ تو ایمان لائے اور وہ پیش گوئیاں ان کی پوری ہو رہی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور قرآن مجید کی صورت میں، لیکن آپ لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی دلیل ہے جو قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ تو ایمان لے آئے ہیں لیکن تم تکبر کر رہے ہو۔ تو اسی طریق کو تبلیغ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر سورۃ آیت نمبر 16 ہے جس میں والدین سے حسن سلوک کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ مشکل سے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا۔ یہ تفسیری ترجمہ ہے اس آیت کا جو حضور فرما رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مشکل سے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا اور مشکل ہی سے اس کو جنا، اور یہ مشکلات اس دور دراز مدت تک رہتی ہیں کہ اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کے دودھ کا چھوٹنا 30 مہینے میں جا کر تمام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک نیک انسان اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو مجھ اور میرے ماں باپ پر احسانات کیے ہیں تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہوں، اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے پر یہ بھی احسان کر کہ میری اولاد نیک بخت ہو اور میرے لیے خوشی کا موجب ہو، اور میں اولاد پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک حاجت کے وقت تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں ان میں سے ہوں جو تیرے آگے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں نہ کسی اور کے آگے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اصلح لی فی ذریتی، میرے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما، سو اپنی حالت کی پاک تبدیلی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ
اپنی اولاد اور بیوی کے واسطے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر فتنے اولاد کی وجہ سے انسان پر پڑ جاتے ہیں اور اکثر بیوی کی وجہ سے۔ پھر سورہ احقاف کی ہی آیت 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ یعنی تو اولو العزم نبیوں کی طرف صبر کر اور ان کے لیے جلدی نہ کر، جلدی عذاب کا مطالبہ نہ کر۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے حق میں چاہتے تھے، مگر خدا تعالیٰ اپنے مصالح اور سنن کے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن آخر کار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایسا کچلا اور پیسا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ فرماتے ہیں اسی طرح ممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں، افتراء پردازیاں اور بد زبانیاں خدا تعالیٰ کے سچے سلسلے کی نسبت سن کر اضطراب اور استعجال میں پڑیں کہ خدا تو ان کو لوگوں کو پکڑتا کیوں نہیں، جو اس طرح ظلم کر رہے ہیں، ہمیں تیرا نام لینے سے، تیرے نام کی تشہیر کرنے سے ہمیں روکتے ہیں، ہم پر طرح طرح کی ناجائز پابندیاں ہیں، بہت ظلم کیے جا رہے ہیں، تو یہ گالیاں کرتے ہیں، دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ بھی ایسی چیزیں سن کر اضطراب اور استعجال میں پڑیں، مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں پھر اور بار بار بتاکید حکم کرتا ہوں کہ جنگ و جدال کے مجموعوں اور تحریکوں اور تقریبوں سے کنارہ کشی کرو۔ آپ فرماتے ہیں جلد بازی اور تقویٰ کبھی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فاصبر کما صبر اولو العزم، پھر عام لوگوں کو کس قدر ضرورت تھی کہ وہ تقویٰ سے کام لیتے اور خدا سے ڈرتے۔ سورہ محمد میں آیت 13 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ اس دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، وہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کفار کی زندگی بالکل چوپاؤں کی سی زندگی ہوتی ہے، جن کو کھانے اور پینے اور شہوانی جذبات کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مطلب کافروں کے جانوروں کی طرح کھانے کا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کھاتے ہیں اور تمتع اٹھاتے ہیں، یعنی اپنے پیٹ کی اور دوسری شہوات میں مبتلا اور اسیر ہیں۔ اسی طرح فرمایا چارپایوں کی طرح کھاتے ہیں، اس کے کئی پہلو ہیں۔ اول، چارپایا کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا، اور جو کچھ آگے آتا ہے اور جس قدر آتا ہے کھاتا ہے، جیسے کتا اس قدر کھاتا ہے کہ آخر قے کرتا ہے، تو جس کی یہ حالت ہو وہ گویا جانوروں کی طرح ہے۔ دوسرا یہ کہ انعام یعنی چوپائے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک بیل بھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسائے کا کھیت ہے، اس میں نہ جاؤں۔ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہو نہیں کرتا۔ کتے کو ناپاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں، اور پھر چارپائے کو اعتدال نہیں، نہ ناپاکی پاکی کا خیال، نہ کھانے پینے میں کوئی اعتدال، اور کسی بھی پہلو سے۔ تو یہ ہے مطلب جب اس قسم کی زندگی انسان گزار رہا ہو، حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے، بس مال غصب کرنا ہے، لینا ہے، کھینچنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے، تو وہ چوپایوں کی طرح ہی گویا کہ وہ زندگی گزارنے والی بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلید کا تو یہ حال کہ بعض عرب میں مردے کتے کھا لیتے تھے، اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور کتوں اور بلیوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ چوڑے چمار مردار خوار قومیں یہاں بھی موجود ہیں۔ پھر یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد و تامل نہیں، جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جائے بلا تردد کھا لے، ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے۔ یہی معنی ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو جو لوگ اس طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اس طرح اموال کو حاصل کرتے ہیں کہ نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ یہ کہ کسی یتیم غریب مسکین کا مال ہے، اور پھر
کھاتے ہیں اور کماتے ہیں تو کماتے ہی چلے جاتے ہیں، ہرس ہی نہیں مٹتی ان کی، نہ کیفیت کا خیال نہ کمیت کا خیال۔ تو یہ وہ زندگی ہے جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ چوپایوں کی سی گویا کہ زندگی ہے۔ پھر آیت 16 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من غیر آسن من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ جس میں جو مومنوں کو جس جنت کی بشارت دی گئی ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بہشت جو پرہیزگاروں کو دیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متعفن نہیں ہوتا، اور نیز اس میں اس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا، نیز اس میں شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور بخش ہیں جس کے ساتھ خمار نہیں، نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہیں جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔ فرماتے ہیں اس جگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپیدا کنار نہریں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے، اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیرخوار بچے کی طرح روحانی طور پر پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر دکھائی دے گا، اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا ہے اور اب بہشت میں ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی، اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا، اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دے گا، اور خدا بھی اس دن بہشتیوں کے لیے حجابوں سے باہر آ جائے گا۔ غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی۔ تو یہ وہ مراد ہے، وہ جب دودھ کی نہروں کا ذکر آتا ہے یا شہد کی نہروں کا ذکر آتا ہے یا ایسے شراب کا ذکر آتا ہے جو پینے والوں کے لیے بڑی لذت والی ہے، تو اس کو اس دنیا کی نہروں پر اور دنیا کی چیزوں پر قیاس نہ کریں۔ یہ ایک روحانی مضمون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ وہ جو روحانی کیفیت ہیں وہی ظاہری طور پر اس مرنے کے بعد جو انسان کو جسم دیا جائے گا اس کے مطابق اس کو متمثل ہو کے بھی وہ نظر آئیں گی۔ آیت 21 میں 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ آیت بھی اس پر بھی حضور علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں اس کے متعلق حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یہ توحید تب ہی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا موتی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوا وہی ذات واحد ہو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے اس میں الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کو مان لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ طوطے کی طرح لفظ کہہ دینے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی ہی حقیقت اس کے اندر ہوتی تو پھر سب اعمال بیکار اور نکمے ہو جاتے اور شریعت معاذ اللہ لغو ٹھہرتی۔ نہیں، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مفہوم جو اس میں رکھا گیا ہے وہ عملی رنگ میں انسان کے دل میں داخل ہو جاوے۔ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو ایسا انسان فی الحقیقت جنت میں داخل ہو جاتا ہے، نہ صرف مرنے کے بعد بلکہ اسی زندگی میں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سچی بات ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی محبوب اور مقصود نہ رہے تو پھر کوئی دکھ یا تکلیف اسے ستا ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ مقام ہے جو ابدال اور قطبوں کو ملتا ہے۔ بڑی تفصیل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مختلف معنی اور مطالعے پر روشنی ڈالی ہے جو بہت گہری معرفت پر مشتمل ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں
تو وہ معنی اور مضمون بھی مطالعے بھی ہمارے سامنے ہوں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آپ اسی طرح مثلا اسی ضمن میں حضور نے ایک موقع پہ یہ فرمایا، مختصر سا جملہ ہے لیکن ایک مضامین اور معنی کا ایک جہان ہے جس طرف آپ نے اشارہ فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جاوے۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں کے حقوق بھی تلف کرتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، اپنے ذمہ داریوں کو بھی ادا نہیں کرتے صحیح طور سے، اس میں جو بھی فرائض ہیں ان میں خیانت سے کام لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا مطلب رہا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کو یہ لا الہ الا اللہ کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں تو کل کی نفی مقصود ہے۔ بس یہ بکی بات ہے کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ابھی منہ سے کلمہ پڑھتا ہے اور ابھی کوئی امر ذرا مخالف مزاج ہوا اور غصے اور غضب کو خدا بنا لیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس امر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہ مخفی معبود موجود ہوں ہرگز توقع نہ کرو کہ تم اس مقام کو حاصل کر لو گے جو ایک سچے موحد کو ملتا ہے۔ پھر یہ جو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہے، اس کے متعلق بھی بعض غیر مسلموں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ دیکھو جی نبی کو یہ حکم ہوا ہے یہ علیہ وسلم کو کہ آپ استغفار کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ گار تھے۔ حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے، استغفار کے معنی بھی بتائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن شریف کی بہت ساری آیات سے آپ نے اس مضمون کو اجاگر فرمایا ہے کہ استغفار صرف سرزد شدہ گناہوں کے لیے ایک دعا نہیں ہے بلکہ ہم بغیر کسی گناہ کے وقوع کے بھی استغفار کر سکتے ہیں، اور اس لیے کہ جو بشری کمزوریاں ہیں اور ذنب میں انسان کی جو بشری کمزوریاں ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی ظاہر نہ ہوں، اور یہ ہے جو مضمون ہے استغفار کا۔ اور پھر اس پہلو سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کے حوالے سے استغفار کے مضمون کو بڑی معرفت کے ساتھ بڑی شان کے ساتھ حضور نے کھول کر بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبیوں کے استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کا ہاتھ ان پر رہے، ورنہ اگر انسان اپنے نفس پر چھوڑا جائے تو وہ ہرگز معصوم اور محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا اور دوسری دعائیں بھی استغفار کے اسی مطلب کو بتاتی ہیں۔ عبودیت کا سر یہی ہے کہ انسان خدا کی پناہ کے نیچے اپنے آپ کو لے آوے۔ جو خدا کی پناہ نہیں چاہتا وہ مغرور اور متکبر ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کے گلہ کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ جو بعض لوگ جرت کرتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی غلطی کی تھی، آپ نے بھی کوئی گناہ کیا تھا، شاید اس وجہ سے یا فلاں وجہ سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کے لیے استغفار کریں۔ یہ جو اس قسم کی باتیں کرنا، اس قسم کی ٹو اور تلاش میں رہنا، یہ بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ وہ ان تعلقات سے محض ناآشنا ہوتا ہے جو انبیاء اور رسول اور اللہ تعالیٰ میں ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایسے امر کو جو ہماری سمجھ اور دانش سے بالاتر ہے اپنی عقل کے پیمانے سے ناپنا صریح حماقت ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کا گلہ کرنے لگے کہ انہوں نے درخت ممنوعہ کا پھل کھایا وغیرہ وغیرہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو اس کا اپنے نبیوں کے ساتھ تعلق ہے، انسان کو ایسے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، ورنہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ ٹھوکر کھائے اور بجائے سچائی اور ہدایت کو پانے کے وہ کفر کے دائرے میں جا گرے۔ تو یہ جو استغفار کا مضمون ہے یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی سمجھنا۔ اور پھر یہ کہ مثلا آپ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک موقع جگہ پر کہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر دم اور ہر آن خدا سے مدد مانگی جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ بشریت کی کمزوری جو بشریت کا ایک ذنب ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ظاہر نہ ہو۔
پھر آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو. تو لعب اور لہو کیا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لہو میں کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں، اور اس زمانے میں یہ بہت بڑھ چکی ہیں. فرماتے ہیں ان کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے. زینت، سواری، عمدہ مکانات پر فخر کرنا یا حکومت و خاندان پر فخر کرنا، سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس سے ایک قسم کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دیتی اور طبیعت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے. لعب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے. انسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے، یہاں تک کہ معرفت حقہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر فانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے سوا کچھ نہیں. وہ خدا میں لذت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے. پھر سورۃ الفتح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہاں پر بھی وہ مغفرت کا اور ذنب کا مضمون جو ہے وہ آیا ہے. یہ اس کو بھی اگر سمجھ لیا جائے تو سارا مضمون جو ہے اس آیت کی ایک نہایت ہی پرمعرفت بصیرت افروز تفسیر انسان کو عطا ہوگی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے، یعنی عطا فرمائیں گے، اور درمیان میں جو بعض مکروہات و شدائد ہیں وہ اس لیے ہیں تا خدائے تعالیٰ تیرے پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے. یعنی اگر خدائے تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام مد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور بآسانی فتح عظیم حاصل ہو جاتی. لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ تا وہ تکالیف موجب ترقی مراتب و مغفرت خطایا ہوں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک فتح عظیم جو ہماری طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہے تجھ کو عطا کی ہے، تا ہم وہ تمام گناہ جو تیری طرف منسوب کیے جاتے ہیں ان پر اس فتح نمایاں کی نورانی چادر ڈال کر نکتہ چینوں کا خطا کار ہونا ثابت کریں. کیا ایک خوبصورت مضمون ہے جس کی طرف حضور علیہ السلام نے ان دو جملوں میں اشارہ فرما دیا ہے کہ وہ گناہ جو آن وسلم کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جو اعتراض کیے جاتے ہیں مخالفین کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے، ان کا ازالہ اس فتح عظیم کے ذریعے سے، فتح مبین کے ذریعے سے ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا تجھے ایک بڑی اور کھلی کھلی فتح دے گا تاکہ وہ تیرے پہلے گناہ بخشے اور پچھلے گناہ بھی. اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتح کو گناہ بخشنے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر ان دونوں فکروں کا آپس میں کچھ جوڑ نہیں، لیکن در حقیقت ان دونوں فکروں کا باہم نہایت درجے کا تعلق ہے. بس تشریح اس کی یہ ہے کہ اس اندھی دنیا میں جس قدر خدا کے ماموروں اور نبیوں اور رسولوں کی نسبت نکتہ چینیاں ہوتی ہیں اور جس قدر ان کی شان اور اعمال کی نسبت اعتراض ہوتے ہیں اور بدگمانیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ دنیا میں کسی کی نسبت نہیں ہوتی. اور خدا نے ایسا ہی ارادہ کیا ہے تا ان کو بدبخت لوگوں کی نظر سے مخفی رکھے اور وہ ان کی نظر میں جائے اعتراض ٹھہر جائیں، کیونکہ وہ ایک دولت عظمیٰ ہیں اور دولت عظمیٰ کو نااہلوں سے پوشیدہ رکھنا بہتر ہے. اسی وجہ سے خدا تعالیٰ ان کو جو شقی ازلی ہیں اس برگزیدہ گروہ کی نسبت طرح طرح کے شبہات میں ڈال دیتا ہے تا وہ دولت قبول سے محروم رہ جائیں. یہ سنت اللہ ہے ان لوگوں کی نسبت ہے، یہ سنت اللہ ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام اور رسول اور نبی ہو کر آتے ہیں. تو یہ جو مخالفین جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس فتح کے ذریعے جس کی پیشگوئی کی تھی ان سب اعتراضات کو دور کر دیا. وہ کہتے تھے تو آپ تو کمزور ہیں، آپ کی تو حیثیت کوئی نہیں، آپ تو مکہ سے نکالے گئے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فتح مبین عطا فرمائی تو سارے اعتراضات جو ہیں وہ ان کے گویا کہ ہوا میں اڑ گئے.
اور بھی اس آیت اس صورت میں بھی اگلی صورتوں میں بھی بہت سارے ایسے معرفت کے نکات ہیں جن سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآن کریم کے انوار سے پوری طرح فیضیاب ہو سکیں. اللہ تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو، ہمارے سینوں کو اس کے انوار سے منور فرمائے، اور ہم دوسروں تک بھی ان حقائق و معارف قرآنی کو پہنچا سکیں جو اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کے ذریعے ہمیں عطا ہوئے ہیں. قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام